إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ایک انسان اچھی نوکری کو نعمت سمجھتا ہے، نیک اولاد کو، فرما بردار اولاد کو نعمت سمجھتا ہے، اپنے ذاتی اچھے اور بڑے گھر کو نعمت سمجھتا ہے، صحت کو نعمت سمجھتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں ایمان اور اسلام کو نعمت سمجھنا چاہیے۔ ایک انسان کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہ ہو، نہ ان کے پاس گھر ہو، نہ اس کے پاس روزگار ہو، نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت دنیا ہو، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کئی بنگلے ہیں اور بہت بڑی ملازمت ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ خوش قسمت نہیں ہے، وہ بہت بد قسمت ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ اسلام کی حالت میں مر جائے، اسلام کی حالت میں مر جائے، تو مرتے ہی اس کے لیے جنت ہے، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس دنیا کا بہت ساز و سامان ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اگر وہ اسی حال میں مر جائے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور دوزخ اتنی خوفناک جگہ ہے، اتنی خوفناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک وہ جنگل ہوتے ہیں جس میں مختلف جانور، بھیڑیے، درندے، شیر، چیتے، سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ یہ سب سے خوفناک جگہ ہے، لیکن جہنم بہت خوفناک ہے۔ تو ایک آدمی 60-70 سال دنیا میں مزے کرے اور کھرب ہا کھرب سال جہنم میں جلے، یہ کیا خوش قسمتی ہوئی۔ اور ایک آدمی دنیا میں تنگی کی زندگی گزارے، غربت کی زندگی کی گزارے، بیماری کی زندگی گزارے، اور مرتے ہی جنت میں جائے اور کھرب ہا کھرب سال مزے کے گزارے، تو یہ کیا پریشانی ہوئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ یؤتی باشد الناس بؤسا من اہل الجنت یوم القیامہ، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا
جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، پتہ نہیں وہ کون ہوگا؟ سب سے زیادہ، یعنی دنیا کے دکھی لوگوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو اس کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ دنیا کا 1 نمبر دکھی انسان، اس کو لایا جائے گا، ہوگا مسلمان، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ایک جنت کا چکر لگا کے لے آؤ۔ چنانچہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور جنت میں بٹھائیں گے نہیں، اور اس کے پھل کھلائیں گے نہیں، اس کا پانی پلائیں گے نہیں، یصبغ صبغۃ فی الجنہ، اس کو یوں داخل کر کے اسی وقت نکال لیا جائے گا، پھر واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا حال ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا حال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم میں نے دکھ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ پریشانی آنا تو دور کی بات ہے، پریشانی میرے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری۔ ما رأیت شدۃ قط وما مر بی بؤس قط، کبھی سختی میرے پاس سے بھی نہیں گزری۔ دنیا کے دکھ اتنے تھوڑے ہیں، جنت کی خوشی اتنی زیادہ ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بھی لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مزے کیے ہوں گے۔ دنیا میں مزے اڑانے والوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو اس کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، دنیا میں جس نے سب سے زیادہ مزے کیے ہوں گے اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم کا چکر لگوا کے لے آؤ۔ چنانچہ فرشتے لے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال نہیں دیں گے، جہنم کی جھاڑیاں نہیں کھلائیں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی نہیں پلائیں گے، بس فرشتے یوں ڈالیں گے اور یوں نکال دیں گے۔ یصبغ صبغۃ، جب باہر آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہل رأیت نعمتا قط، کبھی تم نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، کبھی تم نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم نعمت میں نے کبھی دیکھی نہیں، سکھ کبھی میرے پاس سے بھی نہیں گزرا، میں اتنا دکھی ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، حالانکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ مزے اڑانے والا شخص ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے مزے کیا ہیں، دنیا کی عیاشیاں کیا ہیں، دنیا کی رنگینیاں کیا ہیں، دنیا کا مال پیسہ کیا ہے، دنیا کا عہدہ اور دولت اور کرسی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ دنیا کے مسلمانوں میں سب سے جو زیادہ گناہ گار ہوگا، ہے مسلمان لیکن سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اگر گناہ گاروں کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے اوپر اس کا نام آئے گا۔ سب سے بڑا گناہ گار، 1 نمبر کا گناہ گار ہے مسلمان لیکن گناہ گاروں میں 1 نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جہنم میں جائے گا، جلے گا، سزا بھگتے گا، اس کے بعد پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جب وہ جنت میں جائے گا نا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ان ادنا اہل الجنت منزلۃ، جنت کے جو درجات ہیں ان میں سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی بات چل رہی ہے، سب سے نچلے درجے کا جنتی۔ جنتوں میں سے سب سے جو گھٹیا درجے کی جنت ہے، جنت کوئی گھٹیا نہیں لیکن آپس میں بڑھیا گھٹیا تو ہے نا، جو سب سے نچلے درجے کی جنت ہے وہ اس کو ملے گی، لیکن اس میں بھی کیا ملے گا؟ ان ادنا اہل الجنت منزلۃ لہ 80,000 خادم
اس کو 80,000 نوکر ملیں گے۔ کتنے نوکر ملیں گے؟ 72 زوجتاً، 72 بیویاں ملیں گی، جنت کی بیویاں پورے۔ اور اس کی جو جنت ہوگی وہ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ جنت ملے گی اس کو جو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ تو ماننے والوں کو کیا ملے گا؟ اور یہ جنت ملے گی صرف مسلمان ہونے پر، نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ اس کے پاس روزہ ہے، نہ اس کے پاس زکوٰۃ ہے، نہ اس کے پاس حج ہے، نہ اس کے پاس عمرہ ہے، نہ اس کے پاس تبلیغ ہے، نہ اس کے پاس ذکر و تلاوت ہے، نہ اس کے پاس جہاد ہے، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف یہ ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، کبھی اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، کبھی اس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس، صرف ایک نیکی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے پر اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اب بتائیے مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں، آپ نے مجھے ہندوؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، آپ نے مجھے عیسائیوں کے گھروں میں پیدا نہیں کیا، آپ نے مجھے یہودیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، آپ نے مجھے مسلمان ماں اور مسلمان باپ دیا، میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہوں۔ یہ آپ کا احسان ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ آپ نے کسی کو پانی پیش کیا، وہ کہے گا اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی بڑی مہربانی، یہ شکریہ ہے، جزاک اللہ خیرا، آپ کی مہربانی۔ یہ بھی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور نعمت کی یہ بھی شکر گزاری ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ آپ کو کوئی چیز ہدیہ کرے، آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، سر پہ رکھیں اور اس کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کا خیال کریں، تو یہ شکریہ ہے۔ میں آپ کو رومال ہدیہ کروں اور آپ میرے سامنے ہی اس کو اپنا بوٹ جھاڑنا شروع کر دیں، تو یہ شکریہ تو نہیں ہے، یہ ناقدری ہے نا۔ یار میں نے آپ کو رومال دیا سر پہ رکھنے کے لیے، آپ اسے جوتے جھاڑ رہے ہیں، بھائی یہ ناقدری ہے۔ تو اسی طرح جیسے کسی کی تعریف کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے، ایسے ہی اس دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا، اس کو سینے سے لگانا، یہ بھی اس کی قدردانی۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور اسلام دیا ہے ماں کی گود میں، بغیر کسی محنت کے دیا ہے، بغیر کسی قربانی کے دیا ہے، بغیر کسی مشقت کے دیا ہے۔ حضرت بلال کو اسلام بہت مہنگا ملا تھا، حضرت خباب کو اسلام بہت مہنگا ملا تھا، حضرت عمار کو اسلام بہت مہنگا ملا، حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام بہت مہنگا ملا۔ بڑی قیمت چکائی انہوں نے اسلام کی۔ یہ مکے کے سب سے زیادہ چہیتے لڑکے تھے اپنے ماں باپ کے، لاڈلے تھے، ماں باپ مالدار تھے، یہ اکلوتے تھے، تو ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے ان سے۔ چنانچہ اگر مکے میں کوئی خوشبو بیچنے والا آتا تو جو سب سے مہنگی خوشبو ہوتی تھی وہ ان کے لیے خریدی جاتی تھی، اور 200 درہم کا جوڑا انہیں ماں باپ پہناتے تھے، 200 درہم کا جوڑا، یعنی آج کل کے حساب سے یہ بنے گا 2 لاکھ روپے بنیں گے، 2 لاکھ بنیں گے، 2 لاکھ کا جوڑا پہناتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، گھر والوں کو پتہ چل گیا، گھر والوں نے پہلے تو دھمکایا اسلام چھوڑ دو،
ان کا اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ کہا پھر گھر چھوڑ دو، کہا گھر چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ گھر والوں نے گھر سے بھی نکال دیا اور کپڑے اتار کے الف ننگا گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتار دیے۔ یہ مہنگے کپڑے تو ہم نے دیے ہیں، جب تم ہماری نہیں مانتے تو ہمارے کپڑے بھی واپس کرو۔ چنانچہ کپڑے بھی اتار دیے۔ جب وہ گھر چھوڑ کے جا رہے تھے اور وہ ننگے تھے تو جاتے جاتے ماں نے ایک موٹی چادر دے دی، موٹی چادر۔ حضرت مصعب نے اس کو کاٹا، ایک سے اپنے سطر کو چھپایا، ایک کو کندھے پہ ڈال دیا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنی زندگی آپ کے قدموں میں وقف کرتا ہوں، آپ مجھے جہاں چاہیں استعمال کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت مصعب بن عمیر آپ کے سامنے سے گزرے، جبکہ انہوں نے اپنی چادر پر جو اوڑھی ہوئی تھی اس پہ چمڑے کا پیوند لگایا ہوا تھا، پھٹ گئی، کہیں سے پھٹ گئی تو کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس کا پیوند لگائیں، چمڑے کا کہیں سے ٹکڑا ہاتھ آ گیا، اس کو چپکا دیا اس پہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ اس حال میں گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہائے مصعب، مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا اور آج تیرے پاس پیوند لگانے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی نے مدینہ منورہ جانے سے پہلے ان کی تشکیل کی مدینے کی طرف کہ جاؤ، جا کے مدینے والوں کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو اسلام سکھاؤ۔ چنانچہ یہ مدینے میں آئے اور آ کے ایک جگہ ڈیرا ڈال لیا اور وہاں سے تبلیغ کرنا شروع کی، دعوت دینا شروع کی، مسلمانوں کو دین سکھانا شروع کیا۔ 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر نے ایسی محنت کی تھی کہ پورے مدینے میں اسلام کی فضا بنا دی تھی۔ مدینے کا سارا اسلام حضرت مصعب کے کھاتے میں ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان شہید ہونے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ ہمارے نبی نے لشکر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایک کافر نے آگے بڑھ کر ان کا دایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں کو جوڑ کے جھنڈے کو پکڑے رکھا، تھامے رکھا تاکہ جھنڈا نہ گرے، اس لیے کہ کسی لشکر کے جھنڈے کا گر جانا یہ شکست شمار ہوتا تھا۔ تو دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں کو جوڑ کے جھنڈے کو کھڑا رکھا۔ اس نے ایک اور تلوار ماری، کمر پر 2 ٹکڑے ہو گئے اور گر گئے، لیکن جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء میں چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون کون شہید ہوا، تو دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس موقع پہ بھی فرمایا، مصعب، مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تو مکے میں سب سے بڑا لاڈلا تھا، تجھ سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا، سب سے مہنگی خوشبوئیں تو استعمال کرتا تھا، سب سے مہنگے کپڑے تو پہنتا تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بے کفن پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جب دفنانے کا وقت آیا اور ان کے لیے اللہ کے نبی نے کفن مانگا تو کفن نہیں تھا، تو ایک صحابی نے کفن دیا تو ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، جب اس کو اوپر ڈالا تو اتنا چھوٹا تھا کہ سر پہ ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، کپڑے کو چہرے پہ ڈال دو اور پاؤں پہ پتے ڈال دو، درخت کے پتے ڈال دو۔ اسلام کی بڑی قیمت چکائی ان حضرات نے، ہمیں ملا ہے مفت میں، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کا کیا حشر کر رکھا ہے۔ ہمارے بازاروں میں اسلام کا کیا حشر ہے، ہمارے گھروں میں اسلام کا کیا حشر ہے، ہماری عدالتوں میں
اسلام کا کیا حشر ہے، ہمارے ایوانوں میں اسلام کا کیا حشر ہے، ہمارے اسکولوں میں اسلام کا کیا حشر ہے، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں اسلام کا کیا حشر ہے۔ جنازے ہیں اسلام کے، نہ دکاندار چلنے کے لیے تیار ہے اسلام پر، نہ ملازم چلنے کے لیے تیار ہے، نہ جج اور وکیل چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ پولیس چلنے کے لیے تیار ہے، نہ حکمران چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ تاجر چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ زمیندار چلنے کے لیے تیار ہے، نہ وڈیرے چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ چھاپڑی پہ چیزیں بیچنے والا اسلام پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ نہ مرد تیار ہیں، نہ عورتیں تیار ہیں، نہ جوان تیار ہیں، نہ بچے تیار ہیں۔ صبح صبح آپ دیکھنا اس سڑک سے سینکڑوں کی تعداد میں بچے گزریں گے جنہوں نے گلے میں ٹائیاں پہنی ہوں گی اور پینٹیں پہنی ہوں گی اور جا رہے ہوں گے، اور یہ بچے فجر میں یہاں نہیں آئیں گے، یہ فجر میں نہیں آئیں گے۔ یہ اسلام کی ناقدری ہے، یہ اسلام کی ناقدری ہے۔ اتنا بڑا فریضہ نماز، وہی 90% نہیں پڑھ رہے۔ اب بتائیے 90% مسلمان وہ فریضہ ادا نہیں کر رہے جس فریضے کے ادا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اور اس فریضے کے چھوڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر میں داخل ہو جانے کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کے چھوڑ دی وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، ایک نماز چھوڑنے سے۔ اور جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس سے چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، لیکن اس کے اسباب ضرور ہوتے ہیں، بغیر اسباب کے نہیں ہوتا، اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس امت میں دجال نے ظاہر ہونا ہے، دجال نے نکلنا ہے، اور اس نے نکل کے کیا کرنا ہے؟ اس نے نکل کے مسلمانوں سے اسلام کو چھیننا ہے، ان کو کافر بنانا ہے۔ یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ یہ کرے گا۔ اور یہ 200-400 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کو، بلکہ کروڑوں انسانوں کو وہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کرے گا۔ یہ اس کا کام ہے، وہ آئے گا۔ لیکن وہ کب آئے گا؟ اسلام کے لٹ جانے، ایمان کے چھن جانے کا وقت کب آئے گا؟ وہ اس وقت آئے گا جب سب سے زیادہ مسلمان اسلام کی ناقدری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی نعمت دے کے واپس نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو اسلام کی دولت دے کے واپس نہیں لیتا۔ کریم جو ہوتا ہے وہ کچھ دے کے پھر واپس نہیں لیتا۔ جو آدمی سخی ہوگا، بڑے دل کا ہوگا، وہ کچھ دے گا پھر واپس تھوڑی لے گا، وہ کہے گا بھائی دے دی بس ٹھیک ہے، نا اہلی ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب کوئی بہت زیادہ ناقدری کرے گا، بہت زیادہ ناقدری کرے گا، بہت زیادہ ناقدری کرے گا، تو اگلا کہے گا بھئی یہ تو بالکل نالائق آدمی ہے، تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، چنانچہ وہ اس سے واپس لے لے گا۔ آپ ایک ادارے میں بچے کو داخل کریں، بچہ پہلے سال فیل ہو گیا، دوسرے سال فیل ہو گیا، تیسرے سال فیل ہو گیا، آتا جاتا اسے کچھ نہیں ہے، بتائیے آپ ادارہ تبدیل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھئی میرا بچہ 3 سال سے فیل ہو رہا ہے اور جو آپ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بچے پہ محنت نہیں کر رہے، آپ لوگ نااہل ہیں، ہم کسی اور ادارے میں پڑھائیں گے۔ تو دجال ایمان چھینے گا، اسلام چھینے گا، مرتد کرے گا، لیکن یہ اسلام کا چھننا اور ایمان کا چھن جانا اور اسلام کا چھن جانا اور مرتد ہو جانا یہ اس زمانے میں ہوگا جس زمانے میں سب سے زیادہ اسلام اور ایمان کی ناقدری ہوگی۔ پھر اللہ چھینے گا اور ذریعہ دجال بنے گا، چھینے گا اللہ،
فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمراہ میں کرتا ہوں، ہدایت میں دیتا ہوں۔ گمراہ اللہ کرے گا، ذریعہ دجال بنے گا، اور ان کو گمراہ کرے گا کہ جن میں اسلام کی ناقدری ہوگی، جو اسلام کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، جن کو اسلام کے احکام ہضم نہیں ہوتے ہوں گے، جن کو اسلام میں شکوک و شبہات ہوں گے، اور جن کو اسلام کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا، وہ محروم ہوں گے، ذریعہ دجال بنے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی نا، اللہ تعالیٰ اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکال دے گی، اور جب اسلام کی ہیبت نکل جائے گی پھر اسلام کی ناقدری کرے گا، اسلام کی ناقدری کرے گا، اسلام چھن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو ایک مسلم بن کر زندگی گزارنی ہے، مسلم بن کر۔ ہم مسلم ہیں، اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس پر شکر ہونا چاہیے، اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جو دین ناقص نہیں، کامل دین ہے، کامل دین ہے۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے نا، اس کی آپ کو اسلام میں رہنمائی ملے گی، چاہے آپ بادشاہ ہو، چاہے آپ چپڑاسی ہو، آپ کو اسلام سے رہنمائی ملے گی۔ آپ مرد ہوں، عورت ہوں، آپ کو اسلام سے رہنمائی ملے گی۔ آپ غریب ہوں، امیر ہوں، آپ کو اسلام سے رہنمائی ملے گی۔ پوری زندگی اسلام کی روشنی میں گزارنا، اسلام کی رہنمائی میں گزارنا، یہ ہے صحیح معنی میں مسلم ہونا۔ تجارت وہ کرنی ہے جو اسلام نے بتائی ہے، زراعت ویسے کرنی ہے جیسے اسلام نے بتائی ہے، ملازمت ویسے کرنی ہے جیسے اسلام نے بتائی ہے، حکومت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے جیسے اسلام نے بتائی ہے، وزارت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے جیسے اسلام نے بتائی ہے، شادی کرنی ہے تو ایسے جیسے اسلام نے بتائی۔ کوئی غمی آ گئی ہے تو غمی کو ایسے نبھانا ہے جیسے اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام صرف 5 نمازوں کا نام نہیں ہے کہ بھئی نماز میں آؤ تو اللہ کی مانو، مسجد سے باہر جاؤ تو اپنی چلاؤ، نہیں، اسلام پوری زندگی کا نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں چکر لگا رہے تھے، ایک دکاندار کو دیکھا، نیا دکاندار نظر آیا، فرمایا تم نے تجارت کے مسائل سیکھے، تم نے اسلام کا طریقے تجارت سیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا دکان بند کرو، جاؤ پہلے جا کے سیکھو، اسلام کے اصول تجارت سیکھو، پھر تجارت کرو، برکت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، یہ تجارت بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔ پکے پکے دیندار جو سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کس بات سے روکا ہے اور کس بات کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس بات سے روکا ہے۔ پکے پکے دیندار بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ سارے مسائل صرف دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہیں۔ جب انسان دین کا حکم چھوڑتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرے اور اس پہ پریشانی نہ آئے، اللہ ضرور پریشانی بھیجتا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کاش کہ ہم اس رخ سے سوچیں، اس زاویے سے سوچیں کہ پریشانی میرے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟
برکت بھی دیتے ہیں، تھوڑے میں زیادہ برکت ہو جاتی، اور سکون بھی دیتے ہیں۔ آج سکون نہیں ہے، پیسہ بہت ہے پر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتے ہیں، برکت بھی، سکون بھی، حفاظت بھی۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جی پیسے کہیں ڈالے تھے، فراڈ ہو گیا، سارے پیسے لے کے بھاگ گیا، پیسے کسی کو دیے تھے اور وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، چوری ہو گئی، ڈاکہ ڈل گیا، راستے میں لٹیروں نے لوٹ لیا، پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ سب مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ ابھی حفاظت کا نظام آپ کے لیے حرکت میں نہیں آیا۔ اللہ حفیظ ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے۔ کئی لوگ ہیں جو خود بڑے دیندار ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، مسجد کی پہلی صف پہ نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا۔ ان کے بچے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کے بچوں کے چہروں سے داڑھیاں صاف ہیں، ان کے بچے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے بچے لڑکیوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن برائیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ باپ پکی پہلی صف کا پکا نمازی ہے۔ یہ باپ پورا دین میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں کی اس نے صحیح تربیت نہیں کی۔ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ یہ اپنے بچے کو دین سکھائے، اپنے بچے کو نبی کی سنت سکھائے، اپنے بچے کو بتائے کہ بیٹا مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں۔ بہت سے لوگ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ جا کے کافروں میں تبلیغ کرو، کہاں تم ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہو، جاؤ جا کے کشمیر میں تبلیغ کرو، جاؤ جا کے کافروں کے ملکوں میں تبلیغ کرو۔ جبکہ ابھی ہم مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہمارے 90% نماز نہیں پڑھتے، 90% پردگی کرتی، اور نوجوان نسل تو ساری ہماری بے حیائی کے سیلاب میں بہہ گئی ہے۔ یہ جب سے بڑے موبائل آئے ہیں، انٹرنیٹ آیا ہے، اس نے تو ایسی تباہی پھیری ہے، ایسی تباہی پھیری ہے ہمارے معاشرے میں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اب تک زندگی جو گناہوں میں گزری ہے اس سے توبہ کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھیں گے نا، اپنے آپ کو مسلم سمجھیں گے، تو دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان دکھی ہوگا ہمیں اس کا درد ہوگا، اور جب ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں سمجھیں گے تو پھر دنیا میں کہیں کسی مسلمان پہ کوئی تکلیف ہوگی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اس وقت غزہ میں کیا قیامت برپا ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان کا نظام ویسے کا ویسا ہے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ اوپر کے لوگوں کو فکر ہے نہ نیچے کے لوگوں کو فکر ہے، ہمارا نظام ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ وہی خوشیاں، وہی مزے، وہی مستیاں، وہی عیاشیاں، وہی برائیاں، وہی اللہ سے دوری، اور کسی کا احساس نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں سمجھتے۔ ہم ملتانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سندھی اور سرائکی ہیں، ہم پنجابی اور پٹھان ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں۔ ہم اجمی ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں۔ وہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں، وہ فلسطینی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، اس لیے احساس نہیں۔ اس لیے ہمیں مسلم بن کر زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو
100% اسلام کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنی زندگی میں جتنے بھی اسلام سے ہٹ کے کام ہیں ایک ایک کر کے ان سب کو چھوڑنا ہے۔ تو اپنی زندگی کو تمام غیر اسلامی رسوم سے، تمام غیر اسلامی کاموں سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ یہ جو مجالس ہیں نا، اصلاحی مجالس، یہ بالکل ایسے ہیں جیسا کہ موبائل کے لیے چارجنگ۔ آپ موبائل کو چارج کریں گے تو آپ کا موبائل چلتا رہے گا۔ یہ بالکل ایسے جیسے سولر، آپ دن کو دھوپ ہوگی، سولر کی پلیٹیں چارج ہوں گی تو رات کو آپ کے پنکھے بھی چلیں گے، آپ کی بتیاں بھی جلیں گی، چاہے بجلی چلی بھی جائے۔ لیکن سارا دن بادل رہے، بیٹری چارج ہی نہیں ہوئی تو رات کو آپ کی بجلی نہیں چلے گی۔ ان اصلاحی مجالس میں بیٹھ کر اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر ان سے استفادہ کریں گے تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، ورنہ باہر کی رنگینیوں سے ہم متاثر ہوتے رہیں گے اور برائیاں کرتے رہیں گے۔ بہت سے ساتھی بتاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ اعمال شروع کیے تھے، نظروں کی حفاظت بھی ہو رہی تھی، زبان کی حفاظت بھی ہو رہی تھی، لیکن ہفتے 10 دن کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اس لیے جیسے ہم روٹی کھا کر اپنے جسم کو قوت دیتے ہیں، پانی پی کر اپنے جسم کو قوت دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی مجلس کے ذریعے سے ہم اپنے دل اور اپنی روح کو بھی قوت دیں تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کہ تبلیغ میں جائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ جب 24 گھنٹے آپ کے مسجد میں گزریں گے اور اعمال میں گزریں گے تو لا محالہ زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور انسان کے اندر دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔